بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوم عرفہ کو اہل اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور اکرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان یوم عرفہ کو کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں عرفات میں موجود تھے کہ جب یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہود نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ موجود ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں اس آیت مبارکہ کو بھی جانتا ہوں اور اس دن کو بھی جانتا ہوں کہ وہ دن کون سا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس دن عرفہ میں موجود تھے اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور یوم عرفہ کی عظمت اور شان آپ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں خطبہ حج سماعت کرنے کے لیے، وہاں پہ وقوف عرفہ کے لیے، اور وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، تو یہاں پہ عرفات کے اندر جب حجاج کرام موجود ہوتے ہیں تو یہ اتنی عظمت والا دن ہے، اتنی شان والا اور مقام والا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن، عرفات کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے بخشش و مغفرت کا اعلان کرتا ہے تو شیطان اپنے سر کے اندر مٹی ڈالتے ہوئے اور روتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو سارا سال ان لوگوں کو راہ راست سے بھڑکاتا رہا اور بہکاتا رہا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ لوگوں کو معاف کر دیا۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنا آدم کی اولاد کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، کسی اور دن بھی اتنی معافی کا اعلان نہیں ہوتا جتنا یوم عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر حجاج کرام ایک ہی لباس کے اندر دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تار آنسو بہا کے اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا و فریاد کر کے یہ گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرے در پہ ہم آئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ایک بڑا دل نشین منظر ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی لباس کے اندر اور وہ دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا و فریاد کر رہے ہوتے ہیں، تو رحمت الہی بھی جوبن میں ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مغفرت و بخشش کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل، بڑی عظمت اور شان والا دن ہے۔ اس دن انسان کو کثرت کے ساتھ، خصوصاً حجاج کرام جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں دیگر دعاؤں کا اور اذکار کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ، ایک ایسا ایک دعا جو بڑی پیاری اور بڑی محترم دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نبی نے جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، ہر نبی نے اس ترانے کو وہاں پہ گایا ہے، اس دعا کو پڑھا ہے۔ بڑی اہمیت کا، بڑے فضائل اس دعا کے ہیں، ان کلمات کے ہیں، اس کلمے کے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ حجاج کرام جو وہاں پہ حرم کے اندر موجود ہیں، جو میدان عرفات میں موجود ہوں گے، ان کو بھی کثرت کے ساتھ انہیں پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ دوسرے علاقوں کے اندر موجود ہیں انہیں بھی اس وظیفے کو حفظ جان بنانا چاہیے۔ اس کے دنوی اور اخروی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہمیں فضائل بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔